सफर बादशाह साहब, चलो एक है शहनशाह हुसैन नकवी साहब, बाकी आप जिसे और बनाना चाहें, खुले दिल से कहता हूं कमेटी आप बना लें। अगले एतवार को कराची के किसी कॉलेज के ग्राउंड में आप अपनी किताबें लेकर आए, मैं अपनी किताबें लेकर आऊंगा, तेरी किताबें 4 हैं, मेरी किताबें 6 हैं, यही कमेटी जिसमें मेरा एक भी ना हो, ये दोनों किस्म की किताबों को पढ़ के कौम को बता दे कि पंचम से तूने हदीसें कितनी ली हैं, पंचम से मैंने हदीसें कितनी ली हैं, 12 इमामों से तूने हदीसें कितनी ली हैं, मैंने हदीसें, ताकि कौम को पता लग जाए मुहिब्बान अहले बैत कौन है और अदाकारी करने वाले कौन है। अब हकीकत ये है आज पता चलेगा कि यार लोगों के यहाँ पहले 4 इमामों से को 2-4 हदीसें मौजूद हैं, जनाब अली, जनाब हसन, जनाब हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी 4 इमाम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी और 12वां इमाम इमाम मोहम्मद मादी, इन 4 इमामों से इनके यहाँ कोई एक हदीस भी, 95% हदीसें वो हैं जो 230 साल के बाद ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, जो 3 साल पहले हमारे पीछे लगा था। अच्छा जी, आपने मुलाहिज़ा फरमाया मौलवी साहब ने तशय्युअ को चैलेंज किया और दावत देते हैं वलियस्र कुंबुल मुक़द्दस चैनल की तरफ से मुनाज़रे के लिए तशरीफ़ लाएं। ना पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा क्यों नहीं है इसकी वजह सुनवाता हूँ आपको। अबू बकर सिद्दीक से 142 हैं, फारूक आजम से 536 हैं, उस्मान गनी से 146 हैं, अमीर मुआविया से 163 हैं, जनाब अबू बकर का बड़ा बेटा अब्दुर्रहमान टोटल 6 हैं, जाफर तैयार अली के भाई उनसे 26 हैं, सैयदना अली की बहन और जनाब हसनैन करीमैन की फुप्पो अबू तालिब की बेटी जिसका नाम सैयदा उम्मे हानी उनसे 46 हदीसें हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा उनसे भाई 18 हदीसें हैं, हसन मुज्तबा से 13 हदीसें हैं, मौला हुसैन से 8 हदीसें हैं और अभी 2 जिल्दों में किताब छपी मसनद इमाम अली, मसनद इमाम अली। ये बंदा चैलेंज कर रहा है शिया उलमा को कि वो पिंडाल में इस जैसे जाहिल से को बुलाएं, मुनाजरा करें, और मसनद का फर्क नहीं पता, और शियों ऐसे लोग तुम्हारे मुकाबले में हैं कि मसनद इमाम अली। वो मसनद इमाम अली क्या होता है भाई? नाम लेना पहले किसी से सीख लेते, फिर आके तशय्युअ को चैलेंज करते। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तुम्हारी कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब जिसको तुमने कुरान के बराबर का दर्जा दे रखा है, उस किताब में वो रसूलुल्लाह की बेटी जो सैयदातुन निसाइल आलमीन है, तुम मुझे बताओ कि तुम जो दावेदार हो कि हम तो अहले बैत वाले हैं, कितनी रिवायतें ली हैं? मैं बताता हूं कि जनाब इब्ने हजर अस्कलानी हद्य सारी मुकदमा फतहुल बारी में नकल करता है कि अबू बकर साहब की बेटी से 16 हदीसें, रसूल की बेटी से हदीसुन वाहिद। इस वजह से इस किताब को किसका दर्जा दिया गया? कुरान के बाद सबसे सही किताब। 16 हदीसें वो ले रही है, कितना अरसा रही है, और वो जिसकी पूरी जिंदगी रसूल के साथ गुजरी हो, जिसको रसूलुल्लाह ने सैयदतुन निसाइल आलमीन कहा हो। कितनी हदीसें ली तुम्हारे इस बुखारी ने कि जो नासबियत से भरा हुआ था, इसने जनाब ज़हरा से 1 हदीस ली है। फरमाए मिनहाज सुन्नत नबविया, इनका इमाम उदुव्वुल इस्लाम कौन? इब्ने तैमिया हर्रानी 4थी जिल्द में कहता है कि ये जो राफिदी कहते हैं कि इनके फुक़हाए अरबआ हनीफा साहब, इन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू किया, वो कहते हैं इन हादा कज़िबुन बय्यन, ये सीधा सीधा झूठ है, वाज़े झूठ है। इसमें मरवियात को नकल किया, ये मुलाहिज़ा फरमाए अस्माउस सहाबा व मा लिकुल्लि वाहिद मिनहुम मिनल अदद। कौन है जी? अली इब्न अबी तालिब। ये खम्सा में अहादीस जो हैं वो इनसे नकल हुई हैं। तो ये तो आप हमें बताएंगे कि भाई अमीरुल मोमिनीन से आपके यहाँ 537 हदीसें, 537 हदीसें आपके आलिम लिख रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन से हैं, 537 हदीसें हैं मौलवी साहब। इसने कहा कि इनकी किताबों में 1 हदीस भी नहीं है। भाई झूठ बोलने के लिए तो पैसे नहीं चलते लगते ना, और आगे तो अवाम भी, आपको पता है अवाम कला नाम इनकी बैठी होती है। मौसूआ, ये 1 जिल्द में लेकर आया हूँ क्योंकि सबकी सारी जिल्दें 6 जिल्दें हैं इनकी। मतलब मौसूआ इमाम जवाद अलैहिस्सलाम मौसूआ है, ये 1 हदीस की बात कर रहा था भाई, तो 1 हदीस क्यों रो रहा है? 1 हदीस, पूरा मौसूआ है 7 जिल्दों में इमाम जवाद अलैहिस्सलाम। 1 जिल्द में 1102 रिवायतें हैं, 1 जिल्द में 1102 रिवायतें, 7 जिल्दों में ये मौसूआ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम।
7 جلدوں میں یا غالباً 8 جلدوں میں ہے. تعداد میں صرف آپ کو پہلی جلد کی بتاتا ہوں. 499 احادیث 499 احادیث فقط ایک جلد میں. موسوعہ امام کاظم علیہ السلام, اہل بیت سے لی ہیں اس نے روایتیں, اس جاہل نے. موسوعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, تو 602 حدیثیں. ٹھیک ہے, اہل سنت سے بھی کچھ نقل کیا, لیکن موسٹلی آخر میں آ کر اہل سنت سے نقل کرتے ہیں, لیکن امام بصائر الدرجات سے نیچے تمام ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. موسوعہ امام حسن عسکری علیہ السلام, امام حسن عسکری علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ نے یہ کلپ سنا کہ سید علی معاویہ شاہ صاحب کا ایک ویڈیو جاری ہوا ہے, اور انہوں نے اس ویڈیو میں یہ فرمایا ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مذہب شیعہ کی جو بنیادی کتاب ہیں ان کی روایات کو لیا جائے, اسی طرح اہل سنت کی جو بنیادی کتاب ہیں ان کو بھی لیا جائے, اور پھر اہل تشیع کی کتابوں میں دیکھا جائے کہ اہل بیت سے کتنی روایات ان سے مروی ہیں, اور اہل سنت کی کتابوں میں دیکھا جائے کہ اہل بیت سے کتنی روایات مروی ہیں. وہاں سے پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا صحیح محب کون ہے. شیعہ ذاکر اصفہانی انہوں نے اس پر جواب دیا. کمال کی بات یہ ہے کہ جو اصل دعویٰ تھا انہوں نے جواب میں اس کو چھیڑا ہی نہیں. سوال گاجر جواب مولی. جو ان کا مقصد تھا, جو دعویٰ کیا گیا تھا, جس پر مولانا سید معاویہ شاہ صاحب نے چیلنج دیا ہے, وہ تو اس پر تو آئے ہی نہیں, اور الگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. مذہب شیعہ کی بنیادی 4 کتاب الاستبصار, تہذیب الاحکام, ملا عز الفقی اور اصول کافی, ان کی کل روایت 44,000 سے کچھ زائد ہیں. ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 644 روایتیں, سیدنا علی المرتضیٰ سے 690 مروی ہیں, سیدنا حسن سے 21 روایتیں مروی ہیں, سیدنا حسین سے 7, اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے 1 روایت بھی مروی نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کیا, ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ جو اہل سنت کے سیاہ 6 ہیں آپ ان کو لے کر سامنے لائیں اور پھر دیکھیں کہ اہل بیت کی روایت کتنی ہے. اس نے صرف ایک کتاب کو سامنے پیش کیا, جی بخاری شریف میں صرف سیدہ فاطمہ سے 1 روایت مروی ہے, اور حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت زیادہ مروی ہیں. بھائی سیاہ 7 پوری کو سامنے لاؤ نا. ہم نے اب کسی ایک کتاب کی بات تو نہیں کی, پورے اصول اربع کی بات کی ہے. آپ پورے سیاہ 7 کو سامنے لائیں, پھر پتہ چلے گا روایت کتنی زیادہ ہے. 18 روایت سیدہ فاطمہ الزہرا سے مروی ہیں اہل سنت کی سیاہ 6 میں, جبکہ شیعوں کے اصول اربع میں 1 روایت بھی سیدہ فاطمہ سے مروی نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ میں حدیث پر بات نہیں کر رہا کہ وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے, میں بالکل بات نہیں کر رہا, مطلقاً روایت کی بات کر رہا ہوں. اہل تشیع کی اصول اربع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے روایت مروی نہیں ہے. پھر انہوں نے آگے یہ بات کی کہ جی موسیٰ کاظم اور علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کا جو موسوعہ ہے اس میں جلدوں میں اختلاف ہو گیا ہے. جناب آپ ویڈیو بنوا رہے ہیں, ویڈیو کلپ جاری کر رہے ہیں, آپ ان کی تعداد صحیح کر کے دیکھ لیتے, پھر سامنے پیش کرتے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ شیعوں میں جو سب سے زیادہ روایت مروی ہیں امام جعفر صادق سے مروی ہیں, اور امام جعفر صادق سے روایت کرنے والے شیعوں کے 4 راوی ہیں, اور ان 4 راویوں میں سے ہر ایک بار خود شیعہ کتابوں کے مطابق اماموں نے کسی بار لعنت کی ہے تو کسی کی نکیر کی ہے, کوئی لیٹا ہوتا تھا اس کے منہ پر کتا پیشاب کر کے چلا جاتا تھا, یہ ان کی اپنی کتاب رجال کشی میں لکھا ہے. اور کسی نے خود امام کو لالچی کہا, کسی پر امام نے خود لعنت کی. تو جو 4 ان کے بنیادی راوی تھے امام جعفر صادق سے روایت کرنے والے, ان کا یہ حال ہے کہ ان پر امام لعنتیں کر رہے ہیں اور نکیریں کر رہے ہیں. تو بعد والوں کی پھر کیا بات رہ جاتی ہے. اب امام جعفر صادق پھر رسول اللہ سے روایت کرتے ہوں گے, بیچ میں راویوں کی کیا حالت ہے کہ میں اس کو بالکل نہیں چھیڑ رہا, لیکن امام جعفر صادق سے نیچے جو آ جاتے ہیں ان راویوں کا یہ حال ہے. اور جب ان کے بڑے امام جعفر صادق کی روایت کا یہ حال ہے تو پھر موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ہو, علی رضا رحمۃ اللہ علیہ ہو, ان کی روایت کا کیا کہنا, ان کا کیا اعتبار ہوگا جب بڑے کی حالت کی ہے تم نے. اور سیدہ فاطمہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کا آپس میں تقابل کرنے سے پہلے آپ کو دیکھ لینا چاہیے تھا دونوں کی عمریں کتنی, پھر آپ بات کر سکتے تھے ان کی زیادہ اور ان کی کم ہے. اور انہوں نے اس کلپ کے شروع میں شاید ان کے دماغ پر بغض اور غصے کا پردہ چڑھا ہوا تھا, شروع میں یہ دعویٰ کیا کہ اہل سنت نے اماموں سے مذہب نہیں لیا, ان سے روایت نہیں لیے, یہ لہٰذا اہل بیت کے جو ہے نا دشمن ہے. لیکن آگے چل کر پھر خود ہی کہا کہ امام علی نے ان اماموں سے جو فقہ حاصل کیے سے روایت لی ہے. اب بتا آپ نے جو پہلے بات کی تھی وہ صحیح تھی یا بعد میں بات کی تھی وہ صحیح ہے, لیکن آپ کا جھوٹ تو یہیں سے آیا اور واضح ہو رہا ہے. اور پھر یہ جی سید علی معاویہ شاہ صاحب پر تان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں انہوں نے مسند کو مسند پڑھ دیا ہے کہ مسند امام علی. وہ مسند امام علی کیا ہوتا ہے بھائی؟ جناب آپ نے خود کہا ہے پروفیسر ہیں,
لیکن آپ کو جو انہوں نے چیلنج دیا ہے اس پر بات کریں. اور کمال کی بات یہ آج کل کے شیعوں کا جو میدان بنا ہے نا وہ بند کمرہ اور موبائل کی کیمرہ یہ ان کا بہت بڑا میدان ہے. باقی آئے سریام بیٹھ کر وہاں بات کریں, کسی ایک پر جرت نہیں ہے. میں جرت چیلنج قبول کرتا ہوں ہمارے فلانے چینل پہ آ جائے, یہ کون سی بات ہوئی جی؟ ہم تمہارے چینل پر آ جائیں یا کوئی سریام میدان کیوں سجاتے وہاں اگر بات کریں نا. اور کہہ رہے جی مسند کو مسند پڑھ دیا ہے, وہ تو عربی لفظ تھا. آپ نے تو 99 کو 99 پڑھا ہے. بتائیں اردو آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ عربی پر ٹوکے مارے ہو, خود ٹوکے مارنے والے کا یہ حال ہے کہ 99 کو 99 پڑھ رہا ہے. 499 احادیث فقط اپنی گنتی سے ہی کر لیں, پہلے آپ اردو سے ہی سیکھ کر آ جائیں اور پھر ان کا جواب دینے کے میدان میں آ جانا. اور میں اگلی بات یہ بھی کروں کہ جب مذہب شیعہ کے مطابق ائمہ نے پوری زندگی تکیہ کیا ہے, تو جب انہوں نے تکیہ کیا ہے اب وہ کوئی بات کر رہے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا وہ تکیہ کر کے ہمارے سامنے بات پیش کر رہے ہوں. انہوں اس کی وضاحت تو نہیں آ سکتی نا. آپ کے مذہب کے مطابق تو امام نے تکیہ کیا ہے. جب انہوں نے تکیہ کیا ہے تو ہمارا کیا اعتبار کہ جو بات کر رہے ہیں, جو روایت آگے پیش نقل کر رہے ہیں وہ واقع رسول اللہ کی روایت ہے یا امام صاحب تکیہ کر کے آگے بات پیش کر رہا ہے؟ کیا اعتبار ہے اس کا؟ اس لیے ناظرین جو سید علی معاویہ شاہ صاحب کا جو چیلنج ہے وہ ابھی تک برقرار اور باقی ہے. کسی شیعہ کے اندر جرت ہے تو سامنے آ کر بیٹھ کر بات کرے, روایات کو سامنے لاؤ, اہل سنت کی بنیادی کتابیں سامنے لاؤ, اہل تشیع کی بنیادی کتابیں سامنے لاؤ, پھر دونوں کو سامنے رکھ کر دیکھو کہ اہل بیت سے روایت کس نے زیادہ لی ہے. جس نے زیادہ لی ہے وہی محب اہل بیت ہے اور وہی اکبر ہوگا.